الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ڈاکٹر نراج الہدیٰ صدیقی صاحب، صدر مجلس محترم زاہد صاحب، امیر تحریک اسلامی پاکستان، اور آج کی اس تقریب میں شریک میرے انتہائی محترم بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ خالد صاحب کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ تقریباً کوئی 25 سال یا اس سے کچھ کم بیش یہ تعلق میرا زندگی کے ساتھ رہا ہے، اور اس کے حقیقت میں اتنے واقعات ہیں، اتنے معاملات ہیں کہ یہ اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اس پہ تفصیل سے بات کی جائے۔ بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے بھائیوں نے بہت سی باتیں کی۔ حقیقت یہ ہے کہ خالد صاحب کی پوری زندگی خوف خدا کے ساتھ رضائے الہی کے اصول پہ گزری ہے۔ خالد صاحب حقیقت میں اقامت دین کے تحریک کے کارکن تھے، اور اس کے مفہوم بہت بخوبی جانتے بھی تھے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہوتے تھے۔ میں نے تو پوری 25-26 سال خالد صاحب کو بہت قریب سے دیکھا، اور مجھے تو اس پہ کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ خالد صاحب کے ساتھ میرا جو تعارف تو تھا جب میں پریکٹس شروع کری، لیکن کوئی ایسا کوئی قریبی تعلق نہیں تھا۔ تعلق غالباً یہ ڈیولپ ہوا، خالد صاحب کے ساتھ میرا بنا سن 96 میں، اور وہ بھی کچھ یوں ہوا کہ 96 کے اندر میں وکیل بن گیا تھا، انکم ٹیکس پریکٹس کرتا تھا، تو 96 کے اندر انکم ٹیکس لاء میں کوئی بڑی تبدیلیاں آئیں۔ ان تبدیلیوں کو ہائی کورٹس میں چیلنج کیا گیا، اور وہ اتنا بڑا کیس تھا انکم ٹیکس کی، پاکستان کی تاریخ کا انکم ٹیکس کے حوالے سے، کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سوائے جو سرکار کی طرف سے وکیل تھے، جو اٹارنی جنرل پاکستان تھے شریف الدین پیرزادہ صاحب، اس کے علاوہ پاکستان کے سارے وکلاء سرکار کے خلاف تھے اور پٹیشنرز کے طرف سے پیش ہو رہے تھے۔ خالد انور، خالد صاحب، جس کا اس وقت کا نام لینا، سب شامل تھے۔ تو میرے بھی بہت سے کلائنٹس تھے، لیکن میرے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ میں ابھی اس لیول کی پریکٹس پہ نہیں آیا تھا کہ مجھے ہائی کورٹ میں پریکٹس کا لائسنس نہیں ملا تھا، ڈسٹرکٹ کورٹ کا تھا۔ اچھا، میرے بہت سے کلائنٹس تھے، ان کے لیے ہائی کورٹ جانا بہت ضروری تھا، پٹیشنز فائل کرنی بہت ضروری تھی۔ اچھا، مجھے خان صاحب، نعمت اللہ خان صاحب میرے والد، وہ جماعت اسلامی کی مصروفیات کی وجہ سے بڑی تیزی سے پریکٹس سے اپنے آپ کو دور کر رہے تھے۔ میں نے ان سے بات کی تو میرے والد صاحب نے کہا بھی میں تو کورٹس میں، پٹیشنس میں نہیں جا سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اچھا، پھر مجھے کسی وکیل کی تلاش تھی کہ جن کے ساتھ میرا رابطہ ہو، لیکن میرے ساتھ ایک چیز تھی جو اس وقت میں سوچتا تھا کہ میرے والد نے نعمت اللہ ان کمپنی میرے حوالے کی تھی، اور معروف معنوں میں وہ جتنی نیک نام کمپنی تھی، میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا وکیل ملے جو ہماری طرف سے ہائی کورٹ میں اپیئر ہو، لیکن اس کا کالا کوٹ ضرور پہنتا ہو، لیکن کوئی بھی آپ مشیری انداز سے کسی مائکروسکوپ سے دیکھ لیں، اس پہ کوئی کالا دھبا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین میرا تعلق اس طرح سے، بہت میں اس بارے میں سوچا، پھر میرا کچھ لوگوں سے مشورے بھی کیے، تو خالد صاحب سے میرا تعارف اس حوالے سے ہوا۔ میں خالد صاحب سے بات کی، پورا معاملہ سمجھایا، اور خالد صاحب راضی ہو گئے، اور خالد صاحب بہت خوش تھے۔ تو خالد صاحب نے بس ایک بات مجھ سے کہی، غالباً اس وقت رہائش تھی آپ لوگوں کی النور سوسائٹی میں رہائش تھی خالد صاحب کی، اور خالد صاحب نے ایک شرط مجھ پہ ڈالی کہ تم مجھے جس دن پٹیشن فائل کرنی ہوگی تو مجھے صبح گھر سے لوگے اور میرے ساتھ کورٹ جاؤ گے، ہم پٹیشن فائل کریں گے اور ایڈمٹ کریں گے۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں بھی کم عمر تھا، تجربہ بھی نہیں تھا، میرے ذہن میں ایک دفعہ شاید بات آئی کہ صرف سہولت حاصل کرنے کے لیے خالد صاحب نے اس شرط لگائی، اور پھر وہ اس پٹیشنس کے حوالے سے کچھ 80 کے قریب پٹیشنس فائل ہوئی، تو 80 مرتبہ میں اپنے گھر سے صبح جاتا تھا، النور سوسائٹی خالد صاحب کو لیتا تھا، ہم خالد صاحب ہائی کورٹ جاتے تھے، اور ہائی کورٹ میں تھوڑا سا مختصر سا ناشتہ کرتے تھے، اور پٹیشن فائل کرتے تھے، اور پھر اس کی سماعت کرواتے تھے۔ لیکن بہت بعد میں مجھے پتہ چلا کہ خالد صاحب نے یہ شرط لگائی کیوں تھی۔ خالد صاحب کی جو نیت تھی وہ
سہولت حاصل کرنا بالکل بھی نہیں تھی۔ اصل میں خالد صاحب، مجھے بعد میں سوچا تو مجھے یاد بھی آیا کہ خالد صاحب، حقیقت ہے کہ خالد صاحب کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے بڑے سینسیٹیو تھے اور بڑی مہارت بھی رکھتے تھے۔ تو کوئی فرد ان کے پاس آئے، مجھ جیسا چھوٹا سا جونیئر ایڈوکیٹ ان کے پاس جائے، 95-96 کی بات ہے، اور بولے کہ مجھے کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز فائل کرنی ہیں اور اس پہ میں کام کر رہا ہوں، تو خالد صاحب کو تو خوشی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خالد صاحب کہتے ہیں ایک نیا وکیل آیا ہے جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم 80 مرتبہ خالد صاحب کو لے کے جب ہائی کورٹ جاتا تھا، راستے میں خالد صاحب مجھے کانسٹیٹیوشن کی پریکٹس کے بارے میں سمجھاتے تھے، اسی بارے میں بتاتے تھے، اور یہ 80 لیکچر خالد صاحب کے میں نے سنے، 80 لیکچر، اور 80 لیکچر سننے کے بعد ذہن میں بات آئی کہ خالد صاحب نے یہ سہولت کیوں حاصل کی تھی، بڑے آدمی تھے۔ کانسٹیٹیوشن کے بارے میں ایک بات اور بتاؤں، اسی حوالے سے کہتا چلوں کہ یہ جو میں نے جن پٹیشنز کا بات کیا، اس میں ہزاروں کے قریب پٹیشنز فائل ہوئی تھیں، اور سینئر موسٹ، سینئر، جونیئر موسٹ سارے وکیلوں کا ایک جمع غفیر تھا جو ہائی کورٹ میں ہوتا تھا۔ وہ پٹیشنز جب سماعت پہ لگی تو وحید بھائی شاید اس دور سے واقف بھی ہوں، جب پٹیشن سماعت پہ لگی جو لارجر بینچ تھی ہائی کورٹ کی، اس نے کہا کہ وکلا سے کہا، سینئر موسٹ تھے، خالد صاحب خاص طور پہ خالد انور صاحب بھی تھے، کہ آپ لوگ کوئی ڈیموکریٹک سسٹم اڈاپٹ کر لیں اور دیکھ لیں کہ اس پوری پٹیشنز میں کتنے ایشوز ہیں، ان ایشوز کی لسٹ بنا لیں اور پھر وہ ایشوز اپنے درمیان تقسیم کر لیں تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو اور وقت بھی کم خرچ ہو۔ تو ہمارے سینئر وکلا نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور پھر اس کے لیے کون وکیل کس ایشو پہ بولے گا، آرگو کرے گا، اس کے لیے میں اس زمانے میں خالد اسحاق صاحب کے ساتھ پریکٹس بھی کیا کرتا تھا، تو کون وکیل کس ایشو پہ آرگو کرے گا، اس کے لیے خالد اسحاق صاحب نے اپنے گھر پہ ایک نشست رکھی، رات کی نشست تھی۔ خالد صاحب نے اس نشست کافی، کیونکہ میں خالد صاحب کے پاس شام کو بیٹھا کرتا تھا، تو خالد صاحب نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگے، مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے اپنے کلائنٹ کی کتنی پٹیشن فائل کی ہیں، ان کی تفصیل پوچھی، اور پھر میں نے بتایا کہ ہماری طرف سے، کیونکہ خان صاحب تو اپیئر نہیں ہو رہے تھے، مصروفیات تھی، تو ہماری طرف سے کورٹ میں جتنے بھی ایڈمیشنس ہوئے ہیں اس میں شمس الدین خالد صاحب ہمارے وکیل ہیں، کیونکہ میں انٹائٹل نہیں تھا اس وقت اپیئر ہونے کا۔ تو کہنے لگے، خالد صاحب نے کہا میرے علم میں ہے۔ پھر خالد صاحب نے ایک بات کہی جو کہ انڈورس کرتی ہے کہ شمس الدین خالد صاحب کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے کیا وزن کتنا تھا، اس کی ڈیپتھ کتنی تھی، اس کی فوٹنگ کتنی اسٹرانگ تھی۔ خالد صاحب نے کہا دیکھو یہ سب آ رہے ہیں، اس طرح سے بات ہوگی، یہ سب اپنی اپنی باتیں کریں گے، یہ دنیاوی ایشوز پہ، لاس پہ بات کریں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے نا ایک بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے دستور کا آرٹیکل 2A، جو کہ قرآن اللہ کی حاکمیت کو انڈورس کرتا ہے دستور کے اندر۔ تو تم ایسا کرو کہ میں چاہتا ہوں اس پہ بہترین آرگومنٹ شمس الدین خالد صاحب کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ میرا استاد، میں خالد صاحب بھی میرے استاد تھے اور شمس الدین خالد، دونوں خالد میرے استاد تھے۔ تو میں بتاؤں کہ وہ وقت کا وہ آدمی جس کے جونیئر جو ہے سپریم کورٹ سے، ججز سے اور چیف جسٹس سے اور ہائی کورٹس کے ججز سے، چیف جسٹس سے ریٹائر ہوتے تھے، اور وہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ وہ کورٹ میں 6 مہینے، بہت مہینوں تک اپیئر نہیں ہو سکتے تھے کہ ان کے جونیئر بینچ پہ بیٹھا ہوا کرتا تھا خالد صاحب کا۔ وہ خالد صاحب، انہوں نے آرٹیکل 2A پہ آرگومنٹ وہ اپنے حصے میں بھی لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ترجیح دی تھی شمس الدین خالد کو، اور کہا تھا کہ آرٹیکل 2A بہت امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، جتنے بھی وکلا ہیں کوئی نہیں بولے گا، تم اس پہ شمس الدین خالد سے کہو کہ تیاری کریں، اس پہ وہ آپ کو کریں۔ اس پہ یہ ان کی کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے اور آرٹیکل 2A کے حوالے سے جو ان کی ایکسپرٹیز تھی، اس کو انہوں نے اس کو انڈورس کیا تھا۔ خالد صاحب کی حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، اور عام طور پہ وہ بہت سے شخصیات میں آج کل فی زمانہ دیکھنے میں نہیں آتی۔ شاید میرا تجربہ ہے، صحیح کہ غلط ہے، کہ اگر ہم کسی منصب پہ، کسی ذمہ داری پہ کبھی فائز ہو جائیں، تو پتہ نہیں کیوں میں ایسا محسوس کیا ہے میں نے کہ پھر وہ جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے نا، وہ جو ٹیک ہوتا ہے رسپانسبلٹی کا،
وہ 20, 25, 30, 35 اور 40 سال تک ہم اپنے تعارف کے لیے اپنے دوست و احبابوں میں اس کا تذکرہ رہتے کہ 40 سال پہلے اور 30 سال پہلے میں یہ تھا۔ خالد صاحب شمس الدین خالد کے حوالے سے بالکل مختلف تھے۔ آپ دیکھیں کراچی یونیورسٹی کا پریزیڈنٹ رہا، بہت سارے اداروں میں رہے، حلقہ وکلا کا، جمیعت الفلاح کے، فرحان کلب کے، لیکن جب اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تو پھر فارغ ہو گئے، پھر اپنے اس کو ایک لیگ کے طور پہ میرے خیال ہے خالد صاحب کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھے، جس کی تشہیر خالد صاحب کی زندگی میں بھی اتنی نہیں ہوئی جتنی کہ ان کے انتقال کے بعد ہو رہی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے قریب ترین لوگوں سے واقف بھی نہیں تھے۔ مجھ سے خود 1-2 لوگوں نے پوچھا کہ یہ، میں نے کہا یہ حقیقت ہے، خالد صاحب پریزیڈنٹ تھے۔ اچھا، میں 2 باتیں یہاں پہ کہوں کہ ایک تو میں نے کہا تھا کہ آتے ہی پہلے اس کو عرض کر دوں گا، یہاں پہ میں ایک چیز کمی محسوس کر رہا ہوں، وہ کمی محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہاں پہ شرکا میں کوئی ایسی شخصیت نظر نہیں آ رہی جو کہ خالد صاحب کے تعلیمی دور اور پھر خالد صاحب جب تعلیم سے فارغ ہو کے اپنی پریکٹیکل لائف میں آئے، وہاں سے لے کے اور انتقال تک سب سے واقف ہے۔ یہاں پہ میں خیال کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ذہن میں مجھے بھی غلطی ہوئی ہے کہ مجھے وہ نام جو ہے قمر بھائی کو ان کو بتانا چاہیے تھا، تو شاید آج یہاں ہوتے تو خالد صاحب کی حوالے سے، وہ ان کی یادوں کے حوالے سے بہت طویل گفتگو کرتے، اور ان کی ہیں بھی بہت یادیں۔ خالد صاحب کا انتقال ہوا، نماز جنازہ ہوئی، ہم لوگ جب گھر آئے تو صبح میں نے دیکھا ایک مس کال کی ایک لسٹ لائن ہے، لمبی آ رہی ہے ایک ساتھی کی۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا خود بھی بزرگ ہیں، میں نے کہا فون کیا، میں نے کہا خیریت؟ تو پھر رونے لگے، اور رونے لگے پوری طرح سے روئے۔ مجھے بھی یہ کہہ لے کہ بس تم سے نا بات کرنے کو، مجھے خالد کا پتہ چلا ہے۔ احمد صاحب نے تذکرہ کیا ریڈیو پاکستان کے حوالے سے، میں بات کر رہا ہوں نجم الحسنین صاحب کے حوالے سے۔ محمود بھائی صحیح بات ہے، نجم الحسنین، اگر آپ کو شمس الدین خالد صاحب کے حوالے سے کچھ یادوں کے حوالے سے، کچھ باتوں کے حوالے سے، گزرے ہوئے اوقات کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنی ہے تو آپ نجم الحسنین صاحب کے ساتھ ایک نشست رکھیں۔ ریڈیو پاکستان کے بہت سینئر تھے، اور نصر اللہ خان صاحب کے بیٹے، نصر اللہ خان صاحب کے بیٹے، میں خیال آپ کو فون بھی کیا تھا نجم الحسنین صاحب نے۔ تو نجم الحسنین صاحب جو ہیں وہ ان کو اگر یہاں ہوتے تو ہم کو بھی، وہ اپنا وقت بھی پورا لیتے، اور ہمیں اس وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، میں جہاں بات چھوڑی تھی، یہاں پہ ایک چیز اور کمی رہی ہے، وہ رہی ہے کہ آپ نے یہاں پہ کراچی یونیورسٹی کا تذکرہ کر دیا، ان کی صحافتی زندگی کا تذکرہ کر دیا، بحثیت استاد کا تذکرہ کر دیا، گھر کے سرپرست کا تذکرہ کر دیا، جمیعت الفلاح کا تذکرہ کر دیا، آپ نے فرحان کلب کا تذکرہ کر دیا، لیکن ایک ایسی باڈی جو کہ یعنی سرکاری سطح پہ ایک نیشنل لیول کی اور انٹرنیشنلی ریکگنائز باڈی ہے، وہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس کا تذکرہ نہیں ہوا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے کہا نا کہ خالد صاحب کو کسی بھی بہت ہی لیٹسٹ قسم کے مائکروسکوپ سے دیکھو تو خالد صاحب کے کالے کوٹ پہ کبھی کوئی کالا دھبا نہیں ملے گا، میں اس بات کا گواہ ہوں۔ خالد صاحب نے 100% حلال کی آمدنی کے لیے، حلال کی کمائی کے لیے زندگی گزاری۔ یہ 2 سال پہلے بھی میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، اور میں اس بات کی گواہی دینے کو تیار ہوں کہ بالکل کیونکہ میں نے خالد صاحب کا بہت قریب سے دیکھا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ بار کا آپ الیکشن دیکھیں، یہاں وکیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل ہیں، دیکھیں وکیلوں کا ایک چلن ہے، اس پہ کسی بھی لیول کے جب انتخاب ہوتے ہیں نا تو اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ تک کراچی بار کے الیکشن ہوں یا ہائی کورٹ بار کے کسی کے بھی ہوں، کسی بھی لیول کے ہوں، تو جناب وہ جو الیکشن کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں وہ ہائی ٹی کرتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں، اور پھر بڑے بڑے لیوش قسم کے 4 اسٹار 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹل میں ڈنر بھی کرتے ہیں، اور پھر بڑے بڑے چیمبر جو نا بڑے چیمبر جو بڑے بڑے برج ہیں ان کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کوئی مطلب معاشی طور پہ A+ نہیں، A کیٹیگری کو بھی بہت کم شاید الیکشن لڑتے دیکھا ہے بغیر کسی سپورٹ کے۔ عمر مصطفیٰ انصاری نے بالکل صحیح کہا ہے کہ سوزوکی 50 میں آنے والا ایک آدمی وکیل جس کے پاس تو 100% حلال کی آمدنی تھی، اس
اس نے کبھی 2 نمبر کا کام نہیں کیا، بالکل گواہ ہوں۔ اور میں گواہ ہوں، ریسنٹلی تھوڑے دن پہلے بڑے معروف لوگ یعنی مشری عالم صاحب تھی، جسٹس ہیں، جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شمس الدین خالد صاحب، میں نے جب پوسٹ لگائی تھی تو مشری عالم صاحب کا فون آیا تھا، کہنے کہ بہت بڑا آدمی چلا گیا۔ ندیم اظہر نے اس میں اپنی پوسٹ ڈالی تھی کہ ندیم صحیح کہہ لو، بہت بڑا آدمی چلا گیا۔ یاد جتنا یاد کرو اتنی یاد ختم نہیں ہوتی۔ تو ایک سوزوکی 50 میں آنے والا، سفر کرنے والا ایک وکیل، چھوٹا سا وکیل، جس کو لوگ چھوٹا سا وکیل کہتے تھے، اصل سپریم کورٹ کے وکیل تھے وہ، اس نے ایک طے کیا کہ میں نے سپریم کورٹ بار پہنچنا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس کو بڑی عجیب و غریب بڑی اظہار کیا کہ بات گفتگو بھی ہوئی تھی، یہ غلط کر رہے ہیں، اس میں تو جس قسم کے لوگ ہیں وہ تو شمس الدین خالد کی نہ اونچی کوئی عمارت ہے، کوئی لمبا بینک بیلنس ہے، نہ کوئی لمبی گاڑی ہے، نہ کوئی قیمتی پوشاک پہنتے ہیں، تو سوزوکی 50 میں آتے ہیں اور الیکشن لڑنے کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ بار کی۔ لیکن جو مقصد تھا نا ان کے ذہن میں وہ تھا، اور انہوں نے الیکشن لڑا۔ اب دیکھیں وہ الیکشن لڑا، اور وہ لوگ جو کہ بہت سارے مالی فوائد کو اور دنیاوی اسٹیٹس کو دیکھ کے الیکشن کا ووٹ دیتے تھے، انہوں نے شمس الدین خالد کو ووٹ دیا، اور شمس الدین خالد سپریم کورٹ بار کے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر منتخب ہوئے۔ وہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ جو نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہے، کوئی اور چیز نظر ہی نہیں آتی کہ خالد صاحب سپریم کورٹ بار پہنچے کیسے تھے، اور پہنچ کے انہوں نے اپنا بہت کام کیا۔ یعنی مجھے یاد ہے، آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں کہ سیرت کانفرنس شمس الدین خالد صاحب نے سپریم کورٹ میں بار کے تحت کروائی تھی، مجھے اس کے بعد نہیں ہوئی، وہ خالد صاحب نے کروائی تھی۔ تو خالد صاحب ایک بہت ہی محترم نام تھا، بہت ہی محترم نام تھا۔ عمر مصطفیٰ انصاری نے یہ بات بولی کہ خالد صاحب کی برکتیں ہیں کہ آج جماعت اسلامی اور تحریک اسلامی کے اکابرین ساتھ بیٹھے۔ اصل میں بات یہ نہیں ہے، خالد صاحب کو اگر سمجھیں تو خالد صاحب تو ان میں سے تھے جو حقیقت میں عملی طور پہ ہر نیک کام میں، ہر اس کے مددگار بننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، جماعت اسلامی کے اجتماعات ہو رہے ہیں، وہاں پہ مینار پاکستان میں اجتماع ہوا، خالد صاحب موجود ہیں۔ تحریک اسلامی کے پروگرامات ہو رہے ہیں، خالد صاحب موجود ہیں۔ تنظیم اسلامی کے پروگرامات فرحان کلب میں بڑی خوشی سے کرواتے تھے اور خالد صاحب موجود ہوتے تھے۔ تو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زاہد صاحب سے ایک بات کہی تھی کہ پروسیجرل ڈفرینسز تو آ سکتے ہیں، لیکن اسٹریٹجک پارٹنرشپ تو ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہے، مجھے یقین ہے زاہد بھائی نے تو اسے ایگری کیا ہے، اور ہمارے ڈاکٹر مناج صاحب بھی اسے ایگری کریں گے۔ خالد صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں رہیں ان کی بیماری کے دوران، عطا بھائی نے جس ملاقات کا تذکرہ کیا، اس ملاقات کے اندر مکمل طور پہ الفاظ تو عطا بھائی کو بھی یاد نہیں ہے، مجھے بھی یاد نہیں۔ میں اس نشست کے اندر ہم لوگ گئے تھے ان سے باقاعدہ ملاقات کے لیے، عطا بھائی، میں، سلیم قریشی صاحب تھے اور قمر محمد خان صاحب، ہم لوگ گئے تھے۔ خالد صاحب کہتے ہیں صحت کے حوالے سے بالکل ماشاءاللہ صحت مند تھے، آئے اور باتیں کرنا، گفتگو، سب کچھ نارمل طریقے سے کر رہے تھے، یادداشت زیرو تھی۔ یعنی ایک تھوڑا سا اندر سے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ خالد صاحب میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھے ہیں، مجھے پہچان نہیں رہتے۔ بڑا اس وقت واقعتاً دکھ ہوا تھا مجھے کہ خالد صاحب پہچان نہیں رہے۔ لیکن ایک بات دیکھیں کہ وہ آدمی یادداشت اس حد تک ہو بیٹھا تھا کہ اسے اپنے بیوی بچوں کو نام کچھ یاد نہیں، خاندان۔ مسعود بھائی بیٹھے، مسعود بھائی کو بھی نہیں پہچانتے ہوں گے، مسعود بھائی کو بھی کسی کو نہیں پہچانتے۔ ہم لوگ ہر وقت کے ساتھ ان کی ڈانٹے کھا کر ان سے مشورے کرنے والے ہیں، ہمیں بھی نہیں پہچانتے۔ اتنی تو ڈانٹ جو ہے نا عمر مصطفیٰ نے بھی نہیں کھائی ہوگی شمس الدین خالد صاحب نے جتنی ہم نے کھائی ہے، لیکن بڑے اخلاص کے ساتھ کوئی غلط کام ہوتا فوراً ٹوکتے تھے اور صحیح کام کے لیے مشورہ دیتے تھے اور پیچھے پڑ جاتے تھے۔ تو خالد صاحب نے وہ ملاقات تھی، وہ اس نے یہ بتایا کہ اس آدمی کے اندر اس کی خون میں دوڑ کے آ رہا ہے۔ دیکھیں نا، وہ اپنی بیوی بچوں کو نہیں پہچانتا، وہ اپنی احباب کو نہیں پہچانتا، کسی کو نہیں پہچانتا، لیکن وہ وہاں پہ بھی اقامت دین، اس حالت کے اندر بھی اقامت دین کا کام کر رہا تھا، اس کیفیت کے اندر بھی۔ یہاں تو ہم نے بہت دیکھا ہے
ٹھیک ہے وہ ایک عذر ہوتا ہے شرعی کی بیماری کی حالت میں لوگ نماز وغیرہ سب سے غافل پتہ نہیں چلتا، لیکن میں دیکھوں حیران میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا ڈاکٹر صاحب کو شدید بیمار یعنی یادداشت زیرو، لیکن اس کو یہ یاد ہے اس کے خون میں یہ چیز دوڑ رہی ہے کہ یہ اصل میں وہ کچھ دن پہلے میں سن رہا تھا امیر جماعت اسلامی ہند کا ایک پروگرام تھا سوشل میڈیا پہ، تو انہوں نے کہا کہ مرنا تو ہر ایک کو ہے، جو دنیا میں آیا ہے اس کو مرنا ہے، جیتے کیسے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ جیتے کیسے ہیں، تو جیتے ایسے ہیں جیسے شمس الدین خالد جیتے، اس طرح سے جیتے ہیں، یعنی خالد صاحب کسی کو نہیں پہچانتے، نام نہیں پہچانتے، کچھ نہیں پہچانتے، اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ پہچان رہا ہوں، پہچانتے کے لیے، اور پھر ایک کام کر رہے ہیں، وہ دائی کا کام تو اس وقت بھی اس حالت میں بھی اس آدمی نے دائی کا کام تو کیا تھا، اللہ اس کا اجر دنیا محفوظ رکھے۔ یہ لگے کہ الفاظ پوری طرح سے میں آگے پیچھے کر سکتا ہوں، لیکن جو اس کا مفہوم تھا کہ آپ لوگ اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے، اچھے لوگوں سے ملتے ہیں، تو جہاں بھی بیٹھا کرے نا تو اللہ اس کے رسول کا تذکرہ ضرور کیا کرے، اور جہاں بھی ممکن ہو اللہ کے دین کے نفاذ کی بات ہو رہی ہو اپنا حصہ ضرور ڈال دیا کرے۔ اب یہ دیکھیں بھائی یادداشت کھویا ہوا انسان، لیکن اس کی رگ میں خون میں دوڑ کے آ رہا ہے۔ خالد صاحب ایک بہت بڑا آدمی تھا، خالد صاحب کے ساتھ بہت بڑا وقت گزرا ہے، اور بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پروردگار کا احسان ہے، یہ جماعت اسلامی، یہ سید مودودی کی فکر ہے، یہ فکر ہے کہ ہمیں ایسے احباب ملے ہیں کہ جن پہ ہم فخر کر سکتے ہیں۔ یہ خالد صاحب جیسے لوگ اس شہر میں شاید چودھری غلام محمد کے علاوہ خالد صاحب دوسرے آدمی تھے جو اداروں کی اہمیت جانتے تھے، وہ جو کہتے تھے کہ پرسنالٹیز آر پاسنگ فنومنا دیٹ انسٹیٹیوشن پریویلز، افراد آتے ہیں چلے آتے ہیں، ادارے قائم رہتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے کہ چودھری غلام محمد جنہوں نے اس فلاح جمعیت الفلاح کو بھی حوالے سے ان کا بڑا نام ہے، چودھری غلام محمد کے علاوہ اس حوالے سے حقیقت میں کسی نے کام کیا ہے تو شمس الدین خالد ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت کرم ہے، بہت فضل ہے کہ فرحان کلب کے اندر میں شمس الدین خالد صاحب کا سکسیسر ہوں۔ شمس الدین خالد صاحب، ہم نے تو یہاں سلیم گوئی صاحب بیٹھے، جتنے بھی لوگ فرحان کلب سے وابستہ یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے بھائی بھی شاید، کہ ہم خالد صاحب ہمارے پیچھے پڑھ کے ایک دفعہ دو دفعہ جمعیت الفلاح کا ممبر بھی ہمیں خالد صاحب نے بنایا تھا، اور شاید ایک آدھ دفعہ فارم نہیں بھرا، ایک آدھ دفعہ تو فارم سے کھو گیا تھا۔ فرحان کلب کے یہی وہ تھا، لیکن وہ افراد کو فوکس کرتے تھے، چن کے نکالتے تھے، اور ان کو اداروں کا، ہمیں سب کو جمعیت الفلاح کا ممبر بھی اور فرحان کلب کا ممبر بھی شمس الدین خالد صاحب نے بنایا تھا، ورنہ میں سیکریٹری بننے سے پہلے فرحان کلب کے بارے میں جانتا نہیں تھا کہ کون سا کمرہ کہاں کھلتا ہے۔ یہ تو خالد صاحب کی رہنمائی رہی، خالد صاحب ایک طویل عرصے تک رہنمائی کرتے رہے، بڑی محبت کے ساتھ بھی، اور جہاں غلطی ہوتی تھی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ بھی، لیکن بہرحال خالد صاحب کی جو زندگی تھی، اقامت دین کے حوالے سے، خوف خدا کے حوالے سے، رزق کے حلال کے حوالے سے، ان کے بچے آج سامنے بیٹھے ہیں، نظر آتے ہیں کہ کیا وہ کس نیچر کے انسان تھے۔ اصل میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ عمر انصاری نے کہا کہ نانی مت کہو خالی بھائی، نانی نہیں کہتے خالی۔ یہ خالد صاحب کو اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ خالد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ام زبیر جیسی شخصیت کا داماد بنایا تھا۔ ام زبیر، اللہ تعالیٰ ان کی جو انہوں نے خدمات تحریک کے لیے دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ بڑی ساس کا ان کی تربیت یافتہ بیٹی ان کی اہلیہ تھی، تو یہ تو پھر ایک پورا ایک سائیکل چل رہی ہے نا۔ اس میں تو احمد کو دیکھیں، عمر کو دیکھیں، عمر کے بارے میں کہا کہ وہ مختصر تعارف بھی کیا آپ نے، بتا بھائی ایسا نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں شریعہ آڈٹ کے حوالے سے، شریعہ کمپلائنس کے حوالے سے، شریعہ فائنینس کے حوالے سے عمر صرف پاکستان کا نہیں، انٹرنیشنلی ریکگنائز نام ہے۔ یہ تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے، ورنہ باہر کے لوگ تو جانتے ہیں عمر مصطفیٰ انصاری کس کا نام ہے۔ تو یہ خالد صاحب کا جو تعلیم ہے، لیکن خالد صاحب کی تربیت کا ایک سلسلہ ہے جو ان کے بچوں پہ نظر آتا ہے۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان جیسے خالد صاحب جیسے احباب عطا کیے۔ ہمارے پیشوا یہ لوگ تھے،
ان کی زندگی میں نے کہا کہ بہت سارے معاملات ہیں بیان نہیں کیا سکتے، لیکن معاملات کو اگر ہم ریکال کرتے ہیں کچھ یاد دہانی بہت سے واقعات، فلاں وقت میں یہ ہوا تھا تو فلاں وقت میں یہ ہوا تھا، تو ایک اطمینان ملتا ہے، اطمینان قلب ملتا ہے، ایک تسکین ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے احباب میں ان کو شامل کیا کہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔